ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستان کو شکست ہم نہیں دے سکتے ہیں بذریعہ ڈپلومیسی، بذریعہ جنگ، چاہے وہ کنونشنل ہو یا ایسیمیٹرکل ہو۔ بھارتی فوجیں پاکستان کی سرحدوں کے اتنا نزدیک ہیں اور اس تمام اسلحہ اور ایمونیشن ان کے پاس موجود ہے کہ کسی بھی لمحے وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 6 گھنٹے کے نوٹس پہ پاکستان کو تیاری کا موقع بھی نہیں دیں۔ G7 کا اجلاس جو ہے اس میں پہلے تو یہ خبر آئی کہ جی بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی ان کو نہیں بلایا جا رہا۔ India has been at the last 6 G7 conferences. It's one of the biggest and fastest growing economies in the world. We need to sell our natural gas, our civilian nuclear power technology, and other resource projects to India. ایویشن کو ہم نے ہرٹ کیا، کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، ان کی ویب سائٹ ہیک کر لی، ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیے، سب 24-25 سال کے لڑکوں نے کیا ہے، جن کو یقین کرے افتخار صاحب، میں سمجھتا تھا شاید یہ بچہ یونیورسٹی نہیں گیا آج اور یہاں بیٹھ گیا آ کے۔ ڈیڈ اٹ تو میں ان کا کریڈٹ نہیں لینے دے سکتا جب میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ اور پاکستان کی میڈیا بھی ٹیلی ویژن میں آ کے کچھ بھی پھینکے جا رہی ہے کہ ہم نے تو انڈیا کے 70% نظام ہیک کر لیا، الیکٹریسٹی ہیک کر لیا، کمپیوٹر ہیک کر لیا۔ ارے بھائی جان، واٹس ایپ سے بول رہا ہوں 7 کروڑ کی لاٹری لگیا، او ٹی پی بتا دیں، اس کو ہیک نہیں بولتے، اس کو فرضی کال سینٹر بولتے ہیں۔ اچانک یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ماکانی انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آئیں گے اور اگلے ہفتے جو G7 کا اجلاس ہو رہا ہے کینیڈا میں اس میں وہ شریک ہوں گے۔ میڈیا والوں نے اتنی فیک خبریں پھیلائی، شروعات میں تو ہمیں بھی لگا تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ یہ ساری خبریں تو فیک ہے۔ اب دھیرے دھیرے ہم ون سے ہم پھر سے لرن کی طرف بڑھ رہے ہیں، پر انڈیا والوں نے بھی کم فیک خبریں نہیں چلائی۔ وہ تو کہہ رہے تھے ہم لاہور پہ قبضہ کر لیا، پر میں چاہتا ہوں کہ وہ سچ میں لاہور میں قبضہ کر لے۔ میں کورٹ میں گیا اور وہاں ایک عربی تھا، اس نے مجھے کہا تھا تم کون؟ میں نے کہا میں پاکستان۔ اس نے کہا جو پاکستان ہے وہ کلو اور امی ہیں، چور ڈکیٹ ہے، ہم کسی کے اوپر کوئی کیس نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا دبئی میں 0 امیج ہے، اور جو انڈیا والے ہیں وہ دبئی میں بہت زیادہ ترقی میں آ گئے ہیں، اور جو قانون ہے وہ انڈیا والوں کا زیادہ ساتھ۔ بھارت ایک خوفناک حد تک روایتی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر، نیوکلیر سب مرینز، رافیل ایئر کرافٹ، میزائل، ریڈار، سیٹلائٹس۔ بھارت سیکولر ہونے کا صرف اور صرف نام نہاد ٹھیکیدار ہے۔ انڈیا نے ہمارے خلاف فلمیں سرعام بنانا شروع کر دی ہیں۔ ہماری پاک فوج کو فلموں میں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ انڈیا بہت بہتر ہمارے سے بہت آگے ہے، اس کی وجہ ہے کیونکہ بل گیٹس نے جو آئی ٹی ہب بنائی ہے وہ انڈیا میں بنائی تھی۔ ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہمارے بڑوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے کہا کہ ہمیں پرسنٹیج دیں۔ اور پاکستان کی میڈیا بھی ٹیلی ویژن میں آ کے کچھ بھی پھینکے جا رہی ہے کہ ہم نے تو انڈیا کے 70% نظام ہیک کر لیا، الیکٹریسٹی ہیک کر لیا، کمپیوٹر ہیک کر لیا۔ ارے بھائی جان، واٹس ایپ سے بول رہا ہوں 7 کروڑ کی لاٹری لگیا، او ٹی پی بتا دیں، اس کو ہیک نہیں بولتے، اس کو فرضی کال سینٹر بولتے ہیں۔ انڈیا میں ہم سے زیادہ اگر انہوں نے کال کر لیا نا، جو ہم نے لون میں $1 بلین لیا وہ بھی چلا جائے گا، وہ بھی بنا او ٹی پی بتائے۔ میڈیا والوں نے اتنی فیک خبریں پھیلائی، شروعات میں تو ہمیں بھی لگا تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ یہ ساری خبریں تو فیک ہے۔ اب دھیرے دھیرے ہم ون سے ہم پھر سے لرن کی طرف بڑھ رہے ہیں، پر انڈیا والوں نے بھی کم فیک خبریں نہیں چلائی۔ وہ تو کہہ رہے تھے ہم لاہور پہ قبضہ کر لیا، پر میں چاہتا ہوں کہ وہ سچ میں لاہور میں قبضہ کر لے۔ میں چاہتا ہوں لاہور کی سڑکوں میں R15 اور ہایا بوسڑا جیسی بائکیں چلے۔ تنگ آ چکا ہوں یہ RX100 دیکھ دیکھ کے۔ ہماری گاڑی زیادہ لو تو انڈیا کا ای رکشا میں ہے۔ انڈیا والوں فیک خبریں نہ پھیلاؤ، سچ میں قبضہ کر لو، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی ڈرنک پی رہا ہے، یہ پاکستان میں نہیں ملتی، یہ انڈیا کی ڈرنک ہے۔ پچھلے سال میں گیا تھا بارڈر کراس کر کے انڈیا میں، سوچا تھا گھس کے پھٹ جاؤں گا، پر وہاں مجھے کوئی نیک بندہ ملا، اس نے مجھے یہ ڈرنک پلا دی، اتنی انرجی آ گئی، اتنا ریسٹلیس فیل کرنے لگا، میں تو اپنا مقصد ہی بھول گیا، واپس اپنے پاکستان لوٹ آیا۔ پھر مجھے لگا زندگی جینے لائق تو ہے ویسے، اور ڈرنک بڑی زبردست ہے۔ فوجی میجر گورو آریہ جو اب وہاں پہ ٹی وی پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ کو دوران جنگ کتنی گندی گالی دی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ان کا دوست ملک ہے، ایران ہمیشہ سے دوست رہا ہے ان کا، اور اس کے بعد یہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ سیز فائر کی بات ہو رہی تھی تو آپ سے ہی بات ہوتے ہوئے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ پاز ہے، یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ۔ سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں چوکنا رہنا ہو، اور ہمیں اپنے جو لفظ آپ نے استعمال کیا تعصب، اس وقت جو ہے جو انڈیا کے تعصب کے خلاف سب سے بہترین کیس بنایا جا رہا ہے وہ خود بھارت بنا رہا ہے۔ وہ خود ان بیانات سے، ان ٹیلی ویژن کلپ سے، آپ بہت سے اور کلپ ہیں کہ وہ چائنیز مہمان کو کسی پروگرام میں بلا کے جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں اور وہ واپس ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ تو ان اے وے جو ایک طرح سے گڈ ول تھی بھارت کی، اور بڑی تگڑی گڈ ول تھی گاندھی کے نام پہ، اس کو ڈسٹروائے کرنے میں جو سب سے ایکٹیو پلیئر ہے وہ بھارت خود ہے نا۔ آپ نے اگر کسی کی تعصب کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے تعصب کی کہانیاں سنائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یو ڈیمونسٹریٹ کہ ہم کتنے مختلف ہیں، رائٹ؟ اینڈ اس وقت پاکستان ہم کتنے مختلف ہیں یہ کیسے ڈیمونسٹریٹ کیا جائے، کیونکہ ہمیں تو پینٹ تو پورا کیا گیا ہے نا۔ جی، ایک جو ہمیں پینٹ کیا جا رہا ہے اس کی ایک تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائی کیا جائے، اسے ڈینائی کیا جائے۔ یہ جو کینیڈا میں ہوا، جو امریکہ میں ہوا،
इसको यकीनन आप स्प्रिंकल करें उस गुफ्तगू में, लेकिन व्हाट आई ऑल आई एम सेइंग इज कि उसको महवर हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना, हमें पाकिस्तान सेंट्रिक होना है, एविडेंस बेस्ड होती थी। आई थिंक दैट इज द केस वी नीड टू मेक, क्योंकि अभी भी हिस्टोरिकली अनफॉर्चुनेटली इंडिया की ब्रांड तगड़ी है, पाकिस्तान की निस्बतन कमजोर है। सो आर फोकस हैज टू बी कि हमें अपनी ब्रांड को मजबूत करना है बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग कि यार आओ देखो, आपको अगर यकीन नहीं है तो प्लीज कम एंड हैव अ लुक कि वी आर नॉट व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड दे वर यूज। वो ट्रेड को अगर ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी है कि यार हम भी जो है 250 क्वार्टर बिलियन लोगों का मुल्क है पाकिस्तान, दिस इज अ मेजर मार्केट, बिल्कुल ऐसा राइट। हमें आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कहना है कि हम इस तरह आपकी मदद कर सकते हैं ट्रेड में। ठीक, अब हम हैं अमेरिका को ये कहना है, अमेरिका को ना सिर्फ अमेरिका को, बाकियों को देखें। इस वक्त जो दुनिया जो घूम रही है उसमें पता नहीं अमेरिका कब तक है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। ट्रंप साहब के जो हरकतें हैं उनका क्या नतीजा निकलता है या नहीं निकलता। चीन के साथ भी करना चाहते हैं, तुर्की के साथ भी करना चाहते हैं, अमेरिका हमारा पुराना पार्टनर है उसके साथ भी करना चाहते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरा वो माय आर्गुमेंट हैज बीन कि ये वक्त जो है नीवे नीवे रहने का। जब दुनिया में ये तगय्युर आ रहा होता है पावर्स में, तो आप साइड नहीं पुकते छोटे प्लेयरों के, आप यूजफुल होते हैं हर प्लेयर के लिए ताकि दुनिया बैठे। यू आर सीन एज ए यूजफुल प्लेयर। ठीक है कि लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया में इन 4 ममालिक के अलावा किसी और ममालिक ने भी भारत के मौकफ का साथ नहीं दिया, और कुछ सालों से मोदी ग्लोबल के लीडर और आवाज हैं, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि इंडिया में उनकी स्टोरी नहीं बिक रही। और एक जो बहुत बड़ी तनकीद मोदी पे हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जिस वक्त तमाम दुनिया का दौरा कर रहे हैं, उन ममालिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने इस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ खड़े रहे। इंडिया का पप्पू मोदी वो वहीं पे सियासी जलसों से खिताब कर रहा है, उसको अपनी सियासत की फिक्र है, उसको रियासती इंतखाबात जीतने की फिक्र है। वो पहलगाम में उन मरने वाले लोगों के घरों पे नहीं गया, बल्कि के पास बहुत लंबी है, लेकिन उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते या हम दुनिया को दिखा नहीं पाते। जैसे उन्होंने अमेरिका में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की, कनाडा में की, पाकिस्तान में की। ये चीज़ें पाकिस्तान का जो वफ्द जा रहे हैं बाहर, उनको ये चीज़ें हाईलाइट नहीं करनी चाहिए कि इंडिया का तो ये रिकॉर्ड है खुद अपना हुकूमत की तरफ से कि पूरे ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो गए। अमेरिका में FBI इसकी इन्वेस्टिगेशन करती रही है, कनाडा ने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। तो ये जो चीज़ें हैं, और वो सिखों के खिलाफ है, जो कि हिंदुत्व का नज़रिया यही है कि सिर्फ अपर क्लास हिंदू हैं वो सबसे बेहतर नस्ल है। तो ये चीज़ें कैसे करे पाकिस्तान, क्या एक्शन ले? देखिए मेरी इसमें कॉन्ट्रेजेंसी व्यू है, शायद इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया को ये पता है और इसका जिक्र भी आएगा और हमारी गुफ्तगू में जिक्र आ जाए तो आना चाहिए भी है। लेकिन